آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ حالات ہیں جن کی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات بھی بتلائیں اور اللہ رب العزت نے منافقین کی صفات بھی بتلائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں سے منافق کی واضح جو ہیں 3 علامتیں ہیں، ایک فرمان میں، اور دوسرے فرمان میں منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی یہ علامت ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو پھر امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو پھر گالیاں بھی ساتھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں منافقین کی علامت سے محفوظ فرمائے۔ ذرا ذی وقار رئیس المنافقین ایک شخص تھا جسے ابئی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، بیٹا صحابی ہے عبداللہ، اور باپ کو لقب ملا رئیس المنافقین۔ ذرا ذی وقار منافق ہماری زبان میں اس کو بھی کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ اور ہو، اس کے منہ میں کچھ اور ہو۔ ہماری تعریف میں کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ وہ تیرے منہ پر تیرے ہے، میرے منہ پر میرے ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی تعریفیں کریں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری تعریفیں کریں گے۔ حقیقت میں ان کے دل میں بغض ہے دونوں کے لیے، اور یہ لوگ دنیا میں ہی اپنا انجام پا رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابئی بڑا ظالم تھا، مسلمانوں پر تہمتیں لگانا، کہتا ہے کہ عزت والا ہی شخص مدینے میں داخل ہوگا۔ نعوذ باللہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو برا بلا کہا، پھر اسی کے ہی مد مقابل اس کے بیٹے نے تلوار نکالی، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تلوار نکالنے کے بعد کہتے ہیں کہ واقعی عزت والا شخص مدینے میں داخل ہوگا، آپ عزت والے نہیں ہیں، آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی، تو پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہٹائی، کہا اب آپ مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کی عادت تھی جب غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھتا تو اس کو کہتا میں آپ کا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نمازیں بھی پڑھنی، عبادتیں بھی کرنی۔ عجیب انداز میں یہ بات کرتا تھا، اب دنیا سے چلا گیا، انجام بھی دیکھ لیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی محبت ہے، کائنات کے امام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا، حضور کفن کا اہتمام بھی کر دیں، جنازہ بھی پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی وفات کی، پہلے آپ نے اپنا کرتا مبارک دیا، وہ اس لیے کیونکہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے تو جسم پر کپڑا نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، تو کسی کا کرتا ان کی ناپ کا نہیں آ رہا تھا، تو یہ ابئی شخص تھا جس کا کرتا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا تو پورا آ گیا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرض تھا میرے اوپر میرے چچا کا، تو میں نے کرتا اس لیے دیا۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک بھی لگایا، اور جب آپ جنازہ پڑھانے لگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ بھی دیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ تو باغی شخص ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اختیار حاصل ہے، اور جب آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد فوری طور پر اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ اس کے لیے ایک مرتبہ کیا، آپ اس شخص کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے، بخشش کی دعا مانگیں گے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ایسے پیغمبر کی دعاؤں کو اللہ آسمان سے بیٹھ کر یہ الفاظ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اگر 70 مرتبہ بھی آپ دعا قبول نہیں کریں گے، میں اس سے زیادہ مرتبہ معافی مانگوں گا اس کے لیے، ایک بندہ تو جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن کائنات کے رب کا آرڈر تھا، مشورہ بھی سیدنا عمر نے دیا، صحابہ مشورے دیا کرتے۔ حضرات ذی وقار پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے کائنات کے امام، وہاں قبر پر کھڑے ہیں، وہاں پر بھی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر جھنجھوڑ دیا، پھر سخت الفاظ میں بات کی، کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبری، آج کے بعد آپ کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور کسی منافق کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ اتنے سخت الفاظ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیے۔ حضرات ذی وقار وہ رب جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ ہاں سفارش ضرور کی تھی کائنات کے امام نے، لیکن اس شخص کے کرتوت ہی اس قدر تھے جو معافی کے لائق ہی نہیں تھے، جس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی۔ حضرات ذی وقار ایسے ہی آج آپ سورۃ توبہ کے اندر یہ بھی پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ دنیا میں جو سچا ہے اس کا ساتھ دیں، سچا بندہ اللہ کے ہاں بڑا ہی معزز ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار 3 صحابہ، ان کا مختصر قصہ، تبوک کا میدان ہے، جیش العسرہ بھی ہے، تنگی کا سال بھی ہے، صحابہ پریشان بھی ہیں۔ 3 صحابہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ ایسے ہیں، انہوں نے سوچا کہ مسلمان جنگ پہ جا رہے ہیں، لہذا فصلیں تیار ہیں، جلدی جلدی فصل کاٹ کے ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، صحابہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ ایسے کرتے کراتے صحابہ چلے گئے، سفر کافی لمبا تھا، وہ آگے نکل گئے، اب سستی کی وجہ سے یہ تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ ہوا یوں صحابہ پھر واپس آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک سے سوال پوچھا۔ جو تھے منافق اس وقت، منافقین نے کیا کیا؟ جھوٹ پر جھوٹ باندھا، باتیں کی۔ لیکن یہ 3 جو صحابہ تھے انہوں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا، جو بھول ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبر دے دیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں تہیہ کیا، اور میرے دونوں ساتھیوں نے بھی، کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرات ذی وقار سچ بولنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر،
سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اس کا شمار سچے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صدیقا نبیّا، سچے نبی تھے۔ تو یہ سچ بولنا مومن کی علامت ہے۔ تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو سارا سچ بتلا دیا کہ ہم سے سستی ہو گئی، ہم لیٹ ہو گئے، اس لیے ہم نہیں پہنچ سکے۔ آقا علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا، صحابہ کو بھی حکم جاری کر دیا آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، ان کو سزا ملنی چاہیے ان کی بھول کی وجہ سے۔ ایسے کرتے کراتے کئی دن گزرے، 30 دن گزر گئے، کسی نے بات نہیں کی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا میں مر جاؤں، یا کہتے ہیں میرا دل یہ پریشان تھا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے رخصت ہو گئے اسی حالت میں تو ہمارے ساتھ بات کوئی نہیں کرے گا، ہمارا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا۔ مخلص تھے، ڈر تھا ایمان کا۔ حضرات ذی وقار ایسے کرتے کراتے 40 دن گزرے، اللہ کے نبی نے آرڈر جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بیویاں بھی ان سے جدا ہو جائیں۔ 40 دن کے بعد یہ آرڈر ملا، مزید پریشانی ہو گئی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ ایسے باتیں کرتے تھے، ایسا فیل ہوتا تھا کہ جب اس طرف منہ کرتے تو ہمیں لگتا تھا ہم دنیا میں سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جب چہرے کی طرف دیکھتے تھے آپ چہرہ نیچے کر لیتے، آپ چہرہ اس طرف پھیر لیتے تھے، آپ ناراض تھے، ہم پریشان تھے، یار کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی بات نہیں کرتے، کیسی زندگی ہے، اس زندگی سے بہتر ہے انسان مر ہی جائے۔ کہتے ہیں عجیب طریقے کے سوال آتے ذہن میں، کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں عبادت نہیں چھوڑی، سچ کو پکڑے رکھا، اللہ سے معافیہ بھی مانگتے رہے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، سچے لوگوں کو پسند کرنے والا ہے۔ اور سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 50 دن گزرے، 50 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ آسمان سے وحی آ گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو یہ 3 یار ہیں ہم نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، سیدہ ام سلمہ کو بتایا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرا دل کرتا ہے ابھی خبر بھجوا دوں کعب بن مالک کے پاس، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، رات کا وقت ہے، صبح خبر دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد جب صبح کی نماز جماعت کرا کے بیٹھے، صحابہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، مسکرا رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، جاؤ اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، میرے یاروں کو اور صحابہ کو جا کے کعب بن مالک کے ساتھیوں کو جا کر خوشخبری دے دو کہ اللہ نے آسمان پر بیٹھ کر تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ آسمان پر بیٹھ کر تمہارے ساتھ راضی ہو گیا ہے۔ تم نے دنیا میں سچ کا ساتھ دیا، غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بھول کر کے غلطی کر کے اپنی غلطی کو مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ حضرات ذی وقار جب کسی صحابی نے اعلان کیا
پہاڑی پر چڑھ کر کہا یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ، کائنات کے رب نے آپ کی توبہ کو قبول کر کے آسمان سے قرآن نازل کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو گئے، آسمان کا رب بھی راضی ہو گیا۔ حضرات جب انسان سچا ہوتا ہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اس کا رب اس کا ہاتھ تھامتا ہے پھر آسمان سے کائنات کا رب وہی نازل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سچا بندہ اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے۔ حضرات حتیٰ کہ سچ بولنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے۔ تو جنت میں محلات ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔